ہماری باڈی میں کڈنی کی ایک پیر ہے جو بین شیپ کی ہوتی ہے۔ کڈنی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر رب کیج کے نیچے پریزنٹ ہوتی ہے۔ یہ ہماری باڈی میں فلٹریشن کا کام کرتی ہے۔ ایک کڈنی میں 10 لاکھ تک چھوٹے چھوٹے فلٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم نیفرون کہتے ہیں۔ یہ نیفرون روزانہ 200 لیٹر فلوئڈ کو فلٹر کرتا ہے، جس سے ویسٹ پروڈکٹ ہماری باڈی سے یورین کے ذریعے ایکسکریٹ ہوتی ہے اور یوزفل سبسٹانس کو دوبارہ ری ایبزارب کر کے بلڈ میں انٹر ہوتی ہے۔ کڈنی ہماری باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں، مطلب جتنا پانی باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اتنی وہ رکھتے ہیں اور باقی کو ایکسکریٹ کرتا ہے۔ کڈنی فیلئر اچانک سے ہماری باڈی میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ایکیوٹ کڈنی فیلئر کہتے ہیں، اور یہ فیلئر زیادہ تر میجر سرجری یا کوئی اوور ڈوز میڈیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ کچھ دن میں ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ کڈنی فیلئر سے کڈنی میں فلٹریشن کی ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں ٹاکسک سبسٹانس جمع ہونے لگتا ہے اور باڈی کی بیلنس آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ کرونک کڈنی فیلئر میں کڈنی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ پروسیس irreversible ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایکیوٹ کڈنی فیلئر ریورسیبل ہوتی ہے، جو ٹریٹمنٹ کے بعد ریورس ہو جاتی ہے اور اپنا کام پراپر طریقے سے دوبارہ سٹارٹ کرتی ہے۔ کڈنی فیلئر کو اگر وداؤٹ ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا جائے تو یہ ڈیتھ کاز کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کڈنی ڈیزیز کو ٹائم پہ ٹریٹ کیا جائے۔ دونوں کڈنی کے اوپر گلینڈ موجود ہے جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ ایڈرینل گلینڈ ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جو ہماری باڈی میں میٹابولزم، بلڈ پریشر، امیون سسٹم اور سٹریس کو مینٹین رکھتا ہے۔ کڈنی فیلئر کے 5 سٹیجز ہے۔ سٹیج 1 میں گلومیرولر فلٹریشن ریٹ، جس کو GFR کہتے ہیں، 90 ml پر منٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ اس کو کہتے ہیں کہ کڈنی 1 منٹ میں کتنا ml فلوئڈ فلٹر کرتا ہے۔ نارملی کڈنی 90 ml سے لے کر 120 ml پر منٹ فلوئڈ کو فلٹر کرتا ہے۔ سٹیج 2 کو ہم مائلڈ CKD کہتے ہیں، جس میں GFR 60 سے لے کر 89 ml پر منٹ ہوتا ہے۔ سٹیج 3 کو 2 سٹیپ میں ڈیوائڈ کیا ہے، سٹیج 3A اور سٹیج 3B۔ سٹیج 3A کو ماڈریٹ CKD کہتے ہیں، جس میں GFR 45 ml سے لے کے 59 ml پر منٹ ہوتا ہے۔ سٹیج 3B کو بھی ماڈریٹ CKD کہتے ہیں، لیکن اس میں GFR 30 سے لے کر 45 ml پر منٹ ہوتا ہے۔ سٹیج 4 کو ہم سیویئر CKD کہتے ہیں، اس میں GFR 15 سے لے کے 29 ml پر منٹ ہوتا ہے۔ سٹیج 5 کو ہم اینڈ سٹیج CKD کہتے ہیں، جس میں GFR 15 ml سے بھی نیچے ہوتا ہے، اور یہ کڈنی فیلئر کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، جس کے بعد کڈنی کمپلیٹ فیل ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کڈنی فیلئر سے ہماری باڈی میں کیا کیا چینجز آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، یورین کی کلر چینج ہو جاتی ہے۔ نارملی یورین کی کلر لائٹ یلو ہوتی ہے۔ رات کو اگر کوئی بندہ بار بار پیشاب کے لیے اٹھتا ہو تو اس کو ہم نکچوریا کہتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت اس کے اوپر جاگ بن رہی ہے تو یہ پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کڈنی بہت زیادہ پروٹین لیک کر رہی ہے۔ کبھی کبھی یورین میں بلڈ بھی آتا ہے، لیکن وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ اس کو ہم مائکروسکوپک ہیموچوریا کہتے ہیں، جس کو ہم صرف مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ان سمٹم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یا تو گلومیرولر ڈیزیز ہے یا ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے، اور یا پھر گردوں کی سوزش کی بیماری ہے۔ ان چیزوں کو کبھی اگنور نہ کریں۔ نمبر 2، کبھی کبھی جب لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے آئیز کے نیچے ایڈیما ہوتی ہے، جس کو پیری آربیٹل ایڈیما کہا جاتا ہے۔ یہ ایڈیما فیس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ تر لیگز میں ہوتا ہے، جس کو پریس کرنے سے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایڈیما باڈی میں ایکسٹرا فلوئڈ کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ ایڈیما لیور فیلئر اور ہارٹ فیلئر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسپیشلی اگر ایڈیما صبح منہ پہ زیادہ ہو اور رات کو پاؤں میں زیادہ ہو
تو اس انڈیکیشن کو ہم کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں۔ نمبر 3، باڈی میں فٹیگ اور بلڈ پریشر زیادہ ہوتی ہے، باڈی میں ایچنگ محسوس ہوتی ہے، اسکن کلر چینج ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ نازیا اور وومٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ارلی سائن سمٹم تھی کڈنی ڈیزیز کی۔ اب بات کرتے ہیں ڈائگنوز کے کہ کیسے ہم پتہ لگائے کہ یہ سمٹم کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے ہے یا پھر کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ لی جاتی ہے جس میں یوریا اور سیرم کریٹینین کا پتہ لگاتے ہیں۔ نمبر 2، یورین ٹیسٹ کرائی جاتی ہے جس میں پروٹین کی لیول کو میجر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، GFR ٹیسٹ کرائی جاتی ہے جس میں کڈنی ڈیزیز کی سٹیجز کو معلوم کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے کڈنی کی سٹیجز میں GFR کی اماؤنٹ کو اسٹڈی کیا تھا۔ نمبر 4، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر کڈنی کی سائز اور سٹرکچر کا پتہ لگاتے ہیں۔ نمبر 5، کڈنی بائیوپسی لی جاتی ہے جس میں کڈنی کی ڈیزیز اور ڈیمیج کا پتہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو بھی میجر کیا جاتا ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر بھی کڈنی ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کو ہم نے 2 سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک ہاسپٹل ٹریٹمنٹ اور ایک ہوم ٹریٹمنٹ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے۔ کڈنی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے سے پہلے اس کی کازز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کڈنی ڈیزیز کی وجہ ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر ان دونوں کو کنٹرول کرے گا، جس سے کڈنی ڈیزیز آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ کے مزید بڑھنے سے روک جائے گی۔ کڈنی ڈیزیز سے باڈی میں سویلنگ پیدا ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو مختلف میڈیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں، جیسا کہ ڈائیورٹک جو باڈی سے ایکسٹرا فلوئڈ کو باہر نکالتا ہے۔ پیشنٹ کو ہارمون ایریتھروپوئٹین اور آئرن کی سپلیمنٹ دی جاتی ہے جو ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے، جس سے باڈی میں فٹیگ، ویکنس اور انیمیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹ اسٹیٹین، وٹامن ڈی اور کیلشیم دی جاتی ہے۔ اگر کڈنی اینڈ سٹیج پہ چلی جائے تو پیشنٹ کو ڈائلیسس پہ شفٹ کیا جاتا ہے یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرائی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہوم ٹریٹمنٹ کے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے کھانے میں نمک کا استعمال کم کرے، اس کے ساتھ ساتھ لو پوٹاشیم ڈائٹ کا استعمال کرے۔ زیادہ تر پوٹاشیم بناناز، اورنج، پوٹیٹوز، سپینچ اور ٹومیٹوز میں پایا جاتا ہے، جبکہ کم پوٹاشیم زیادہ تر ایپلز، کیبج، کیرٹس، گریپس اور سٹرابریز میں ہوتی ہے۔ پروٹین ڈائٹ کا استعمال کم کرے، زیادہ تر پروٹین ایگز، میٹ، ملک اور چیز میں پایا جاتا ہے۔ اپنے کھانے میں فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کرے۔ تو یہ تھی کڈنی ڈیزیز سے ریلیٹڈ کچھ معلومات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔